حضرات سامعین بات یہ مال و دولت کا غلط طریقے سے حاصل کرنا، مال و دولت کو ناجائز طریقے پہ کمانا، یہ منع ہے، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جس طرح مال کا صحیح استعمال، مال و دولت کا اس کا جو مقام ہے، اس سے انسانی معاشرہ قائم رہتا ہے، انسانی زندگی قائم رہتی ہے۔ اس لیے مال کا لین دین، دولت کا گھومنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا یہ انسانی ضرورت ہے، لیکن اس کے ضابطے متعین کیے گئے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ، ولا تأکلوا، نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو بالباطل، غلط طریقے سے۔ غلط طریقوں میں بہت سارے طریقے غلط ہیں، مثلا جو بہت عام ہے، لوگ جانتے ہیں، وہ چوری کا مال، چوری کرنا، چوری کے ذریعہ مال حاصل کرنا، غصب کا مال، کسی کا مال زبردستی دبا لینا، چھین لینا، کچک لینا، کسی کے مال پہ، زمین پہ، جائیداد پہ، اس کے جو ہے آمدنی پہ قبضہ کر لینا، تو یہ چیزیں تو ڈاکہ زنی اور چوری بہت عام ہے۔ لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، حتیٰ کہ جوئے کے ذریعہ مال کا حاصل کرنا یا اس کی کوشش کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو جوا ہو یا جوئے کی جتنی قسمیں ہیں، آج جو جوئے کی قسمیں ہمارے درمیان رائج ہیں وہ لاٹری کی بہت ساری قسمیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو پیسے ملتے ہیں اور کروڑوں آدمیوں کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، اس لیے لاکھوں انسان کے پیسے کو کھینچ کر ایک کو دے دینا یہ ظلم ہے۔ لاٹری کا خلاصہ یہی ہے۔ تو لاٹری میں ملنے والی قیمت جو ہے، جو پیسے ہیں، وہ حرام ہے۔ اسی طرح چٹ فنڈ، جسے BC کہتے ہیں، چٹ فنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 20 آدمی اکٹھا ہوئے اور ہر جو ہے آدمی ماہانہ مثلا 5000 روپے جمع کرے گا، اور ایک مہینے میں 20 آدمیوں کے پیسے، ان 20 میں سے کسی ایک کو یا تو قرعہ ڈال کے یا یہ کہ نامزد کر کے کسی ایک کو دے دیں، کسی طرح برابر ہو جائے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اس میں حرام کی شکل کیا ہے؟ مثلا ایک کی BC نکلی، اب اس نے 10,000 یا 20,000 روپے کم کر کے وہ پیسے اٹھا لیے، اور وہ جو ہے اس کو 20,000 روپے کا نقصان ہوگا، یعنی جب تک وہ ختم نہ ہو جائے، اس وقت ختم ہونے میں 20,000 روپے کا اس کو نقصان ہوا، تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو BC کی یہ شکل ایک جائز ہے اور ایک باہمی تعاون ہے، اور دوسری جو ہے حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طرح آپ کے جو نیٹ مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ مثلا آپ کے لیے ایک کمپنی ضروری قرار دیتی ہے کہ 2,000 روپے کے آپ اس سے سامان خریدیں، چاہے اس سامان کی آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو، اس سامان کو آپ نے خرید لیا، اب یہ کہے گی کمپنی کہ آپ اور کسی کو آمادہ کیجئے، ممبر بنائیے۔ آپ نے کسی کو ممبر بنایا تو آپ کو بھی جو پیسے ملیں گے الگ سے وہ، اور اس ممبر جو بنایا اس کے پیسے ملیں گے۔ پھر اس نے دوسرے کو ممبر بنایا، اسی طرح نیٹ، اس کو آپ کہتے ہیں، یعنی جال ہے، وہ ممبر
کو 100 کا میں سے حصہ ملے گا، تو یہ کاروبار ناجائز ہے باتفاق علماء۔ یعنی پوری دنیا کی جتنی فقہ اکیڈمیاں ہیں، مصر سے لے کے ہندوستان تک، وہ سب کے سب اس کو ناجائز قرار دیتی ہیں۔ ہمارے بہت سے نوجوان اس کو خوبصورت بزنس سمجھتے ہیں اور اس کو لیتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ تو اسی طرح حرام مال بڑا مسئلہ ہے۔ ایک مریض آتا ہے تڑپتا ہوا ہاسپٹل میں، ڈاکٹر صاحب اس کے لیے جانچ فوراً لکھتے ہیں، سٹی اسکین کرا لیجئے، الٹرا ساؤنڈ کرا لیجئے، ایکس رے کرا لیجئے، خون کی بیسیوں قسمیں جانچ کرا لیجئے۔ انہوں نے لکھ دیا اور لیبارٹری کا نام بھی دے دیا کہ جائیے وہاں سے یہ جانچ کرا لیجئے۔ وہ ٹوٹل مثلاً جو ہے وہ 10,000 روپے کی جانچ ہوئی، تو اس میں سے جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب کو 2,500، کہیں 3,000، کہیں 5,000، یعنی کہیں 50%، 35% ڈاکٹر صاحب کو کمیشن مل جائے گی۔ ذرا اخلاقیات کو ذرا دیکھیے، جہاں بلد مریض ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن اس سے پیسے اس طرح چوسے جا رہے ہیں، تو یہ کمیشن لینا ڈاکٹروں کا تمام علماء کے نزدیک ناجائز ہے۔ اسی طرح میڈیکل اسٹور سے بغیر معاہدہ کیے آپ نے اپنا پرچہ بھیج دیا اور دوا وہاں سے کسٹمر نے لے لیا اور پھر وہ میڈیکل اسٹور والا آپ کو کمیشن دیتا ہے، یہ بھی ناجائز۔ ایک صورت بتاتے ہیں علماء کہ آپ باقاعدہ یہ کام کرتے ہوں کہ اس کو لے کر جائیں، ان کو دوا خریدوائیں، پھر آپ کو پیسے ملے تو وہ جائز، لیکن صرف لکھ کے بھیج دینا اور وہاں سے آپ کمیشن حاصل کریں، یہ ناجائز ہے۔ جب بات ڈاکٹروں کی آئی تو بہت سے وہ لوگ جو کہ دیندار کہتے ہیں، دینی لباس ہوا آج کل ایک خاص ہو گیا ہے، ان کے یہاں بھی ناجائز چیز ہے۔ مثلا چندہ کرتے ہیں بہت سے مدرسوں کے، دین کے نام پہ، دینی مدرسے کے لیے دینی صورت میں جا کر چندہ لانے جاتے ہیں اور اس چندے پہ کمیشن طے ہوتا ہے، یہ کمیشن ناجائز ہے۔ تو دینداری کی صورت میں بھی غلط باتیں رائج ہیں، جبکہ اس کا الاؤنس ہونا چاہیے۔ مثلا ایک دن کی اجرت آپ کو طے کر دیں، چاہے جتنی ہو، 1,000، 2,000 جو بھی ہو، لیکن یہ کمیشن پہ چندہ کرانا بڑی اتفاق علماء ناجائز ہے۔ تو یہ جو لوٹ کھسوٹ کے جو طریقے ہیں، یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں۔ اب اگر آپ ملکی سطح پہ ان کا جائزہ لیں تو جتنے ٹھیکے ہوتے ہیں، جتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، ان سب میں کمیشن کتنا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کی معیشت مستحکم نہیں ہوتی، ملک مضبوط نہیں ہوتا، ملک کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں آواز آئی کہ فلاں صوبے کے راجدھانی میں ابھی بھی نیا بنا پل زیر آب ہو گیا، گر گیا۔ کیوں گرا؟ اس واسطے کہ میٹیریل کا استعمال اس میں صحیح نہیں کیا گیا، اس کے علاوہ کیا صورت ہے؟ تو اس طرح پلوں اور بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہندوستان کی تعمیرات اور ہندوستان کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں، اس میں سب جانتے ہیں کہ کمیشن بازی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کمیشن کی وجہ سے ملک کی معیشت کمزور ہوتی ہے، ملک کو نقصان پہنچتا ہے، تو چاہے انفرادی نقصان ہو یا اجتماعی نقصان ہو، معاشرتی نقصان ہو یا ملکی نقصان ہو، تو یہ سارے بین الاقوامی نقصان ہوں، یہ سارے نقصان معیشت کو، دولت کو، مال کو غلط طریقے پہ حاصل کرنا، وَلَا تَأْكُلُوا
آپس میں ایک دوسرے کے مال بالباطل یعنی غلط طریقے پہ نہ کھاؤ، اور غلط طریقے میں وہ رشوت تو ایک بہت عام چیز، چائے پانی کا خرچ، ریل کے ٹکٹ سے لے کے آخری ٹکٹ تک سب جو ہے وہ رشوت پر ہے۔ ٹی سی آپ کو جگہ اگر RAC میں ہے تب بھی جلدی نہیں دے گا جب تک کہ کچھ قبول نہ کرے، اسے آپ پیش نہ کر دیں۔ یہ رشوت کا جو ماحول ملک میں عام ہو گیا ہے، اس سے ملک کمزور ہو رہا ہے، سب کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اپنے اندر جرأت پیدا کیجئے کہ ہم اپنے معاشرے سے کالا بازاری کو، رشوت کو، چوری کو، غصب کو اور ظالمانہ طور پہ مال کے لوٹنے کو، ان تمام پہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا خاتمہ ہو۔ اس آیت کا ایک جز اور ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ بہت سے لوگوں کا کام ہوتا ہے مخبری کرنا کہ فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، حکام کو جا کے بتا دیا، مقدمہ قائم ہو گیا، اب جو ہے اس سے پیسے کھا رہے ہیں، اس سے بھی پیسے لے رہے ہیں اور وہاں سے بھی پیسے اس کو مل رہا ہے۔ یہ جتنی ایجنسیز ہیں آج ان کا استعمال جس انداز میں ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، اس لیے ہمیں صالح اچھی سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مال کا لین دین، دولت کا تبادلہ تجارت کے ذریعہ، ملازمت کے ذریعہ، زراعت کے ذریعہ، جائز طریقے کے ذریعہ کیجیے، اور ناجائز طریقوں سے ہم خود کو بچائیں اور ملک کو بچانے کی امکانی کوشش کریں تاکہ ملک ترقی کرے اور اس ترقی میں ہمارا حصہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔